أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ کیا آپ اے نبی اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہے ہیں؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں آرام کیا تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دیجیے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اصحاب کہف کا تعارف اور قصہ۔ اصحاب کہف کا قصہ اجمال کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ ہماری قدرت کے بے شمار واقعات میں سے ایک نہایت معمولی واقعہ ہے۔ اس سے بڑے بڑے نشان روزمرہ تمہارے سامنے ہیں، آسمان زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، سورج چاند کی اطاعت گزاری وغیرہ۔ قدرت کی ان ان گنت نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے اندازہ ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پر کوئی کام مشکل نہیں۔ اصحاب کہف سے تو کہیں زیادہ تعجب خیز اور اہم نشان قدرت تمہارے سامنے دن رات موجود ہے۔ کتاب و سنت کا جو علم میں نے آپ کو اے نبی عطا فرمایا ہے وہ اصحاب کہف کی شان سے کہیں زیادہ ہے۔ بہت سی حجتیں میں نے اپنے بندوں پر اصحاب کہف سے زیادہ واضح کر دی ہیں۔ کہف کہتے ہیں پہاڑی غار کو، وہیں یہ نوجوان اہل ایمان چھپ گئے تھے۔ رقیم یا تو ایلا کے پاس کی وادی کا نام ہے، یا ان کی اس جگہ کی عمارت کا نام ہے، یا کسی آبادی کا نام ہے، یا اس پہاڑ کا نام ہے۔ اس پہاڑ کا نام نجلوس بھی آیا ہے۔ غار کا نام حیزوم کہا گیا ہے، اور ان کے کتے کا نام حمران بتلایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سارے قرآن کو میں جانتا ہوں، لیکن لفظ حنان اور لفظ اواہ اور لفظ رقیم کو مجھے نہیں معلوم کہ رقیم کسی کتاب کا نام ہے یا کسی بنا کا۔ اور روایت میں مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کتاب ہے۔ سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی ایک لوح تھی جس پر اصحاب کہف کا قصہ لکھ کر غار کے دروازے پر اسے لگا دیا گیا تھا۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کتاب مرقوم، بس آیت کے ظاہری الفاظ تو اس کی تائید کرتے ہیں، اور یہی امام ابن جریر رحمہ اللہ کا مختار قول ہے کہ رقیم فعیل کے وزن پر مرقوم کے معنی میں ہے، جیسے مقتول قتیل اور مجروح جریح، واللہ اعلم۔ یہ تمام روایتیں تفسیر ابن جریر کی ہیں۔ یہ نوجوان اپنے دین کے بچاؤ کے لیے اپنی قوم سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے کہ کہیں وہ انہیں دین سے نہ بہکا دیں۔ ایک پہاڑ کے غار میں گھس گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی ہمیں اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائیے، ہمیں اپنی قوم سے چھپائے رکھیے، ہمارے اس کام میں اچھائی کا انجام کیجیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ایک دعا میں یوں ہے کہ اے ہمارے رب، جو فیصلہ آپ ہمارے حق میں کریں اسے انجام کے لحاظ سے بھلا کر دیجیے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں عرض کرتے کہ اے رب ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر دیجیے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذابوں سے بچا لیجیے۔ یہ غار میں جا کر جو پڑھ کر سوئے تو برسوں گزر گئے، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا۔ ایک صاحب درہم لے کر بازار سے سودا خریدنے چلے جیسے کہ آ رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہیں وہاں کتنی مدت گزری اسے دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ یاد رکھنے والا ہے اسے ہم بھی معلوم کر لیں۔ امدن کے معنی عدد یا گنتی کے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ غایت کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے، جیسے کہ عرب کے شاعروں نے اپنے شعروں میں غایت کے معنی میں باندھا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ ہم اے نبی ان اصحاب کہف کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ وہی ہے جو آسمان و زمین کے پروردگار ہیں، ناممکن ہے کہ ہم ان کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا ہو تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم کے لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ ان کے جھوٹے معبودوں کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارے رب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت پھیلا دیں گے اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ یہاں سے تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آ گئے۔ قریش میں بھی یہی ہوا تھا کہ جوانوں نے تو حق کی آواز پر لبیک کہی تھی، لیکن بجز چند کے اور بوڑھے لوگ اسلام کی طرف جرأت سے مائل نہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے کانوں میں بالے تھے۔ یہ متقی مؤمن اور راہ یافتہ نوجوانوں کی جماعت تھی، اپنے رب کی وحدانیت کو مانتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے تھے اور روز بروز ایمان و ہدایت میں بڑھ رہے تھے۔ یہ اور اس جیسی اور آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر کے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ محدثین کرام کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اس میں مرتبے ہیں، یہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ یہاں ہے ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 17 میں ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی، یعنی ہدایت والوں کی ہدایت بڑھ جاتی ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ ایمان والوں کے ایمان کو بڑھاتی ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ اصحاب کہف کا زمانہ مذکور ہے کہ یہ لوگ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، واللہ اعلم، یعنی دین توحید پر تھے، لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ نصرانی ہوتے تو یہود اس قدر توجہ سے نہ ان کے حالات معلوم کرتے، نہ معلوم کرنے کی ہدایت کرتے۔ حالانکہ یہ بیان گزر چکا ہے کہ قریشیوں نے اپنے وفد کو مدینے کے یہود کے علماء کے پاس بھیجا کہ تم ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلاؤ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا واقعہ محمد سے دریافت کرو اور روح کے متعلق سوال کرو۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی کتاب نے اس کا ذکر تھا اور انہیں اس واقعے کا علم تھا۔ جب یہ ثابت ہوا تو یہ ظاہر ہے کہ یہود کی کتاب نصرانیت سے پہلے کی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نوجوانوں کو ان کی قوم کی مخالفت پر صبر عطا فرمایا اور انہوں نے قوم کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ وطن اور راحت و آرام کو بھی ترجیح دیا۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ یہ لوگ رومی بادشاہ کی اولاد اور روم کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے تھے۔ اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، بڑا سرکش اور سخت شخص تھا، سب کو شرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پرستی کراتا تھا۔ یہ نوجوان جو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے، انہوں نے جب وہاں یہ تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لغو اور باطل چیز ہے، عبادتیں اور ذبیحے صرف اللہ کے نام پر ہونے چاہیے جو آسمان و زمین کے خالق و مالک ہیں۔ پس یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے۔ ایک درخت تلے جا کر ان میں سے ایک صاحب بیٹھ گئے، دوسرے بھی یہیں آ گئے، تیسرے بھی آئے، چوتھے بھی آئے۔ غرض ایک ایک کر کے سب یہیں جمع ہو گئے۔ حالانکہ ایک دوسرے میں تعارف نہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ بخاری اور مسلم نیز ادب المفرد للبخاری
اور سنن نبی داؤد نیز مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روحیں بھی ایک جگہ جمع شدہ لشکر ہیں، جو روز ازل میں تعارف والی ہیں وہ یہاں دنیا میں مل جل کر رہتی ہیں، اور جو وہیں یعنی عالم ارواح میں انجان رہتی ہیں یہاں بھی دنیا میں ان میں اختلاف رہتا ہے۔ عرب کہا کرتے ہیں کہ جنسیت ہی میل جول کی علت ہے۔ اب سب خاموش تھے، ایک کو ایک سے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے معافی ضمیر کو بتا دوں گا، یعنی جو کچھ میرے دل میں ہے، تو یہ دشمن ہو جائیں گے۔ کسی کو دوسرے کی نسبت اطلاع نہ تھی کہ وہ بھی اس کی طرح قوم کی اس احمقانہ اور مشرکانہ رسم سے بیزار ہے۔ آخر ایک دانا اور جری نوجوان نے کہا کہ دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام شغل کو چھوڑ کر تم ان سے یکسو ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے جس کی وجہ سے اس نے قوم کو چھوڑا ہے۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی، جبکہ آسمان و زمین کا اور ہمارے تمہارے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو پھر ہم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہی نفرت مجھے یہاں لائی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی، اور یہ سب روشن خیال موحد آپس میں سچے دوست اور ماں جائے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا، وہ ان سب کو پکڑ کر اس ظالم مشرک بادشاہ کے پاس یعنی دقیانوس کے ہاں لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے نہایت دلیری سے اپنی توحید اور اپنا مسلک بیان کیا، بلکہ بادشاہ اہل دربار اور کل دنیا کو اس کی دعوت دی۔ دل مضبوط کر لیا اور صاف کہہ دیا کہ ہمارے رب وہی ہیں جو آسمان و زمین کے مالک و خالق ہیں، یعنی اللہ تعالی۔ ناممکن ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں۔ ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، اس لیے کہ شرک نہایت باطل چیز ہے، ہم اس کام کو کبھی نہیں کرنے کے۔ یہ نہایت ہی بیجا بات اور لغو حرکت اور ٹیڑھی راہ ہے۔ یہ ہماری قوم مشرک ہے، اللہ کے سوا اوروں کو پکارتی اور اوروں کی عبادت میں مشغول ہے، جس کی کوئی دلیل یہ پیش نہیں کر سکتے، بس یہ ظالم اور کاذب ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی اس صاف گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا، انہیں دھمکایا، ڈرایا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار لو، اور اگر یہ باز نہ آئیں گے تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ اب ان لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے، لیکن انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، دیس اور رشتے کنبے چھوڑنے کا ارادہ پختہ کر لیا۔ یہی حکم بھی ہے کہ انسان دین کے خوف کے وقت ہجرت کر جائے۔ چنانچہ صحیح بخاری، سنن نبی داؤد، مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا بہترین مال ممکن ہے کہ بکریاں ہو جائیں، جنہیں لے کر دامن کوہ میں اور مرغزاروں میں رہے، سہے اور اپنے دین کے بچاؤ کی خاطر بھاگتا پھرے۔ بس ایسے حال میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا امر مشروع ہے۔ ہاں اگر ایسی حالت نہ ہو، دین کی زیر دستی بربادی کا خوف نہ ہو، تو پھر جنگلوں میں نکل جانا مشروع نہیں، کیونکہ جمعہ جماعت کی فضیلت ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ جب یہ لوگ دین کے بچاؤ کے لیے اتنی اہم قربانی پر آمدہ ہو گئے تو ان پر رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ فرما دیا گیا کہ ٹھیک ہے، جب تم ان کے دین سے الگ ہو گئے تو بہتر ہے کہ جسموں سے بھی ان سے جدا ہو جاؤ۔ جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں ہوگی۔ وہ اللہ تمہیں تمہارے دشمن کی نگاہوں سے چھپا لیں گے اور تمہارے کام میں آسانی اور راحت مہیا فرما دیں گے۔ بس یہ لوگ موقع پا کر یہاں سے بھاگ نکلے اور پہاڑ کی کوہ میں چھپ رہے۔ بادشاہ نے اور قوم نے ہر چند ان کی تلاش کی، لیکن کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اندھا پا ڈال دیا۔ دیکھیے یہی بلکہ اس سے زیادہ تعجب خیز واقعہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ آپ ماں اپنے رفیق خاص یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غار ثور میں جا چھپے۔ مشرکین نے بہت کچھ دوڑ دھوپ کی، تگ و دو میں کوئی کمی نہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باوجود پوری تلاش اور سخت کوشش کے نہ ملے۔ اللہ نے ان کی بینائی یعنی مشرکوں کی چھین لی۔ آس پاس سے گزرتے تھے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے تھے، رسول اللہ موجود ہیں اور انہیں دکھائی نہیں دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان حال ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول،
اگر ان مشرکوں میں سے کسی نے اپنے پیر کی طرف بھی نظر ڈال لی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ رسول اللہ نے نہایت اطمینان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے تیسرے خود اللہ تعالی مددگار اور حمایتی ہوں؟ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر اے لوگو تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد نہ کرو تو کیا ہوا؟ جب کافروں نے انہیں نکال دیا میں نے آپ ان کی مدد کی، جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، یعنی میرے محمد رسول اور ان کے ساتھی ابو بکر۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی سکینت ان پر نازل فرمائی اور ایسے لشکر سے ان کی مدد کی جسے تم نہ دیکھ سکتے تھے۔ آخر اللہ نے کافروں کی بات پست کر دی اور اپنا کلمہ بلند فرمایا، اور اللہ عزت و حکمت والے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب تر اور انوکھا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان نوجوانوں کو قوم اور بادشاہ نے پا لیا، جب غار میں انہیں دیکھ لیا تو کہا بس ہم تو خود ہی یہی چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا منہ ایک دیوار سے بند کر دیا کہ یہیں مر جائیں، لیکن یہ قول ہے تأمل طلب۔ قرآن کا فرمان ہے کہ صبح شام ان پر دھوپ آتی جاتی ہے وغیرہ۔ واللہ اعلم۔